بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سید عامر عابدی آپ حضرات کی خدمت میں اپنے چینل کی جانب سے خیر مقدم عرض کرتا ہوں، اور آج ایک مرتبہ پھر اس اہم موضوع جنت البقیع، جس کے تحت ہم گفتگو کریں گے، جس کا عنوان ہے انہدام جنت البقیع کے اسباب اور علل. کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر آل سعود نے جنت البقیع جیسی عظیم اور مقدس قبرستان کو منہدم کر دیا. اس کے دوسرے حصے میں اور دوسرے ایپیسوڈ میں پھر ہمارے ساتھ مہمان عالم دین حجت الاسلام عالی جناب مولانا مظہر علی صاحب قبلہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں. میں مولانا کی خدمت میں سلام عرض کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے ہمارے اسٹوڈیو میں. آغا، آپ اس پر گفتگو فرما چکے ہیں، لیکن بہرحال یہ موضوع تشنا رہ گیا تھا، اور اس کے دوسرے علل اور اسباب پہ بھی ہم چاہیں گے کہ آپ روشنی ڈالیں کہ انہدام جنت البقیع کے حقیقی علل و اسباب کیا تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم بھی اپنی طرف سے ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور اس انہدام کے سلسلے میں سب کی خدمت میں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں. دوسری ایک بڑی وجہ ان کے جنت البقیع کے انہدام کے سلسلے میں وہ یہ کہ ان کا عقیدہ، جس کو ہم فاسد عقیدہ کہہ لیں، اس کو رائج کرنا اور اس کے ذریعے دنیا پہ حکومت کرنا. اس فاسد عقیدے کو، یعنی گویا انہوں نے عقیدہ اپنی طرف سے بنایا. چونکہ ہمارے پاس مراجع نے بھی کہا کہ یہ کفار اور یہودیوں کی اولاد، ان کے پاس سوائے اس کے کہ قرآن اور اہل بیت کو اپنے لیے اپنے اعتبار سے تفسیر کر کے حقیقی اسلام اور قرآن کو خراب کرنا ان کا مقصد ہے. ورنہ قرآن کے اندر تو بھائی ان کا عقیدہ کیا کہ جو قبر نبی پہ آتا ہے یا کسی صالح کی قبر پہ آ کے کچھ مانگتا ہے تو مشرک ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو واجب القتل ہے. ابن تیمیہ کا نظریہ ہے. قرن ہفتم سے پہلے، یعنی 7ویں قرن سے پہلے، کیا کسی اہل سنت کے کسی عالم دین نے قبر نبی پہ آ کے توسل کرنے کو حرام قرار دیا ہے؟ کہیں نہیں ملتا. کوئی دلیل ہمیں دے دیں. قرآن تو صریح کہہ رہا ہے، ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. بالکل صراحتاً قرآن کہہ رہا ہے. یا اس کے بعد آ جائیے، جناب یعقوب کے بیٹے آئے جناب یوسف کے سلسلے میں خطا کے بعد کہ بابا ہمارے لیے آپ استغفار کر دیجئے خدا سے، جو ہم نے خطا کی ہے، انکم کنا خاطئین. تو یہ سورۃ یوسف میں تو کیا کہا جناب یعقوب نے؟ سوف استغفر لکم. یہ نہیں کہا کہ یہ شرک ہے، تم ڈائریکٹ خدا سے کہو، ڈائریکٹ خدا سے کہو. نہیں کہا میں سوف استغفر، میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. تو یہ اب آپ کہتے ہیں کہ جو آئے وہ مشرک ہے. اسی نظریے کو ابن تیمیہ کے اسی نظریے کو عبدالوہاب بھی کہتے ہیں، محمد ابن عبدالوہاب. وہ کیا کہتے ہیں کہ جو انبیاء یا اولیاء کی قبر پہ آ کے شفاعت طلب کرے تو اس کا خون حلال ہے. اللہ اکبر. ان کا مبنی خون حلال ہے، اس کا مال جائز ہے. یہ کشف شبہات کے اندر صفحہ نمبر 58 میں موجود. اب اسی کو باطل کیا ہے خود اہل سنت کی کتابوں نے کہ توسل جائز ہے. الدرر السنیہ فی رد علی الوہابیہ پہ جو مفتی مکرم مکہ ہیں جناب زینی دہلان نے، انہوں نے اس کے نظریے کو باطل کیا. کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے افراد ہیں وہ آ کے یہاں پہ ایک طرح سے توجیہ کرتے ہیں اس مسئلے کی. کہتے ہیں کہ یہ دشمنی اور یہ ادھر ادھر کے مسئلے نہیں ہیں، بلکہ یہ سیدھا سیدھا ان کا مبنی یہ ہے کہ وہ بالآخر اس کو شرک جانتے ہیں، اس لیے اس کو حرام قرار دیا ہے. اب یہی مبنی، یعنی اپنی طرف سے مبنی بنا لینا، اسی کو زینی دہلان نے یہی کہا ہے کہ جب انہوں نے مکے پہ یعنی نجد کے علاقے میں حکومت 1157 میں بنائی، اور اس کے بعد حکومت بنانے کے بعد محمد بن عبد الوہاب نے حکم کیا دیا کہ مسلمانوں کا خون بہانا جائز ہے.
یعنی آپ اگر یہ کہیں کہ ابھی تو توسل اور شفاعت یا قبر نبی پہ آنے کی ابھی بات ہی نہیں آئی، جیسے حکومت انہوں نے بنائی، زین دہلان کہتے ہیں جیسے انہوں نے حکومت تاسیس کی، نہیں اسی کی طرح جیسے جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا حال ہے کہ آپ کی حکومت ہے، جو چاہیں جس کو کہیں. آپ نے حکومت پانے کے بعد سب سے پہلے حملہ کر کے جتنے مسلمان تھے سب کو تہہ تیگ کر دیا. یعنی کوئی بہانہ نہیں، کچھ نہیں، ابھی تو شرک کی بات ہی نہیں تھی. یعنی انہوں نے حکم دیا، فتویٰ دے دیا کہ مسلمانوں کا خون بہانا حلال ہے اور ان کا مال لوٹنا جائز ہے. آپ دیکھ لیجئے اس کی کتاب جو ہے وہ زین دہلان کی، جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ادر السنیہ کے اندر. اور اس کے بعد یہ مسلمانوں کا خون بہانا اپنی جگہ. پھر یہ کہتے ہیں کہ اب آپ لوگ جب وہابی بن رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کو اپنے مذہب پہ لانے کے لیے کریں 5 شہادت آپ دیں. پہلا کیا؟ خدا، اور اس کے بعد رسول. اور اس کے بعد یہ کہیں کہ ہم اب تک کافر تھے، یعنی جو پیغمبر کے زمانے سے لے کے آج تک 1157 تک جو لوگ مسلمان تھے وہ سب کافر تھے، اب ہمارا اسلام اصل ہے. اور اب یہ بھی کہیں آپ اس بات کی گواہی دیں کہ ہمارے باپ دادا جو مرے سب کے سب کافر تھے. وہ ایک نیا دین انہوں نے پیش کیا جس کی یہ بیعت اور اس کی دعوت دے رہے ہیں، طرح سے تجدید کی. ہمارا مذہب صحیح ہے، آپ کے باپ دادا کافر تھے اور اس زمانے کے علماء بھی سب کافر تھے. یہ گواہی آپ دیں گے تب آپ مسلمان ہیں، ورنہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا. یہ کون سی کتاب میں ہے کہ آپ کا کہنا وہی صحیح ہے؟ ہاں، یعنی مبنا کیا ہے ان کی؟ کیا قرآنی مبنا ہے، حدیث ہے، روایات ہے؟ کہاں سے، کس بنا پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کس بنا پہ آپ نے یہ کہا کہ یہ سب کافر ہیں، سب کافر تھے؟ یہ میں نے عرض کیا یہ ہمارے کوئی شیخ طوسی یا کلینی یا صدوق کی بات نہیں ہے، زین دہلان کی بات ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ نظریہ تھا شہادت دینا. اب آئیے، ایسی نظریے کے تحت شیعوں کو قتل نہیں کیا. سب سے پہلے مکے پہ قبضہ کرنے کے بعد اب ابو ایوب الصبری جو بہت بڑے کمانڈر تھے اس زمانے کے، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے انہوں نے علماء اہل سنت کو قتل کیا. علماء اہل سنت کو آپ ان کی کتاب دیکھ لیں، تاریخ الوہابیہ میں جو ایوب صبری کی کتاب ہے، تاریخ وہابیہ صفحہ نمبر 55 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے علماء اہل سنت کو مکے پہ قبضہ کرنے کے بعد قتل عام کیا. کیا کہہ کے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان علماء اہل سنت کو راستے سے ہٹانا پڑے گا کہ جو سنت نبوی کی بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ دیکھیں، سنت نبوی کی بات کرتے ہیں، جو ان کے اطاعت کرتے ہیں سنت نبوی کی، ان کو راستے سے ہٹانا پڑے گا، تب ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے. ابھی یہاں تو شیعوں کی بات ہی نہیں ہے. یعنی ظاہر سی بات ہے سنت نبوی جس کے ہدف میں معنی ہو رہی ہے، بس وہ دین اسلام نہیں ہے، کوئی اور سا دین ہے، اس کو ہٹانا پڑے گا. اب آئیے دوسرا کام، یہ تاریخ الوہابیہ صفحہ 95 میں ہے کہ انہوں نے قتل عام کیا علماء اہل سنت کا. پھر اس کے بعد مکے سے 95 کلومیٹر طائف کے علاقے میں قبضہ کرنے کے بعد اس شہر میں جتنے لوگ تھے، یعنی خالی یہ نہیں کہ مردوں کو، مزدوروں کو، عورتوں کو، بچوں کو، حتیٰ کہ ان کے ماؤں کے گود میں ان کے گردنوں کو اڑایا گیا. اللہ اکبر. یہ مکے سے 95 کلومیٹر جو اس پہ، یہ بھی در سنیہ کے اندر ہے، صفحہ 45 پہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کہ یہ کون سا اسلام ہے کہ جس کے تحت آپ شیعوں کو نہیں ابھی بات آئی ہے، ابھی اہل سنت کی قتل کر رہے ہیں. یہ ہمارے ماشاءاللہ جو علماء اہل سنت یا جو وہ فکر رکھنے والے جوان اس پہ تحقیق کرے تو پتہ چلے گا کہ ان کی دشمنی صرف شیعوں سے نہیں ہے، ان کی دشمنی اسلام سے ہے، حقیقی اسلام سے دشمنی ہے. علماء اہل سنت کو قتل کرنا، عوام کو قتل کرنا، اور اس کے بعد صرف یہی نہیں کیا، یہ قتل کرنے کے بعد کیا کیا؟ قتل کرنے کے بعد انہوں نے اب روزوں کو مسمار کرنا شروع کیا. سب سے پہلے جس کا روزہ گرایا گیا وہ خلیفہ دوم کے بھائی کا میں نے عرض کیا، ان کا گرایا. جناب خدیجہ کا گھر کہ جہاں پہ وہی نازل ہوتی تھی، جس گھر میں وہی آتی تھی، اس گھر کو بیت الخلا بنوا دیا. اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کیا آپ کو ام المومنین سے دوستی ہے یا دشمنی ہے؟ ام المومنین یا جس گھر میں نبی رہتے تھے جہاں وہی آتی تھی، اس گھر کو آپ، یعنی یہ محض توہین ہے. یہ توہین کس طرح سے آپ نہیں گویا یہ دشمنی، اور یہ کہا جائے یہ فاسد عقیدے کو آپ عملی جامہ پہنانے کے لیے. اس کے بعد پیغمبر جہاں پیدا ہوئے اس کو جانوروں کا بازار بنا دیا. یہ توہین کس طرح سے نہیں گویا جنت البقیع کی تو بات ہی بعد میں آئی ہے کہ ابھی بعد میں آپ نے روزہ سیدہ یا روزہ ائمہ کو مسمار کیا. یہ پہلے دیکھیے کیا کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد
जनाब आमिना जो पैगंबर की माँ हैं, उनके कब्र को जलाया गया पेट्रोल डाल के, फिर वहाँ नाच रहे थे। किसी किताब में देखिए जो हमने आता ख़वाफिया के सफ़ा नंबर 38 के ऊपर, आमिना बिनत वहब जो मादरे पैगंबर हैं, उनके उसको जला के इस तरह से तौहीन कर रहे हैं। मैं अब इससे ज़्यादा आपका वक्त ना लूँ, सिर्फ एक दलील दे दूँ कि हमारी नज़र में कब्रों पे गुंबद तामीर करना जायज़ है, और इसके लिए मैं पैगंबर की हदीस अब मैं आके अपनी किताबों से हवाला दे देता हूँ कि तहज़ीबुल इस्लाम के अंदर शेख तूसी ने लिखा है कि पैगंबर ने दुनिया से जाते वक्त, यानी इनका नज़र है कि गिराना जाए वाजिब है, मैं इसको हंस करता हूँ, वो सब जानते हैं, सिर्फ ये कि बनाना ज़रूरी है। पैगंबर ने वसीयत की, और वसीयत की में मौलाए कायनात से कहा कि या अली, हमारी शहादत के बाद हकीकी शिया आके तुम्हारे कब्रों पे रोज़े तामीर करेंगे और आके वहाँ तवस्सुल करेंगे। उसके साथ साथ इसी तरह से मैं दूसरी तरफ इशारा करूं कि अहले सुन्नत के कितने ऐसे बुज़ुर्ग सहाबी हैं, या कुल्लन सहाबे कराम की ख़बरें, मसलन आप ले लीजिए अबू अयूब अंसारी की क़ब्र साहिब रसूल आज भी मौजूद है टर्की के अंदर। तलहा और ज़ुबैर की क़ब्र आज भी मौजूद है मिस्र के अंदर। अबू हनीफ़ा की क़ब्र आज भी मौजूद है बगदाद के अंदर। अगर बनाना बिदअत है, हराम है, तो ये सारे उलमा अहले सुन्नत क्यों बनवाने हैं। और ये हदीस जो मैंने आपके सामने पेश की कि मौलाए कायनात के सिलसिले में रसूलुल्लाह ने ये कह के वसीयत की थी कि क़ब्र बनाई जाएगी, और ये आप देख सकते हैं तहज़ीबुल इस्लाम के अंदर सफ़ा नंबर जिल्द 6 सफ़ा नंबर 22 पे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया।